اگر ان کے فیض حمید سے رابطے کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لانا چاہیے، ہوا میں تیر کیوں چلا رہے ہیں؟ اب اس صورتحال پر مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے جو ایسا بیانیہ بنانے والے پیروں اور ان کے مریدوں پر فٹ بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کو ان کے ایک مرید نے اپنے یہاں دعوت پہ بلایا۔ پیر صاحب اپنے جتھے کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سالن میں انڈے اور آلو رکھے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ کمبخت نے چکن کی جگہ انڈے اور آلو کا سالن بنایا ہے، مگر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے بڑے ادب سے انہوں نے پوچھا کہ انڈے کے والدین کہاں ہیں؟ تو مرید نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ حضرت یہ انڈے بیچارے یتیم ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ حکومت نے بھی بیانیے کا جو سالن بنایا تھا نا، اس میں ایسے ہی یتیم انڈے ڈالے تھے۔ اچھا، اس کا اندازہ مجھے اس بات سے بھی ہوا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے حکومت کے ڈائی ہارٹ سپورٹر سمجھے جانے والے کچھ تجزیہ کار بھی کچھ اکھڑے سے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کی کارکردگی پر انہوں نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ کچھ دن پہلے تک یہی لوگ موجودہ حالات کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا رہے تھے، پی ٹی آئی کو عدم استحکام کی وجہ قرار دے رہے تھے، لیکن اب وہ بھی بول اٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قرضے بڑھ گئے ہیں، مگر حکومت پاکستان تحریک انصاف کو غدار ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تو اب اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے حالات کچھ گڑبڑ ہیں، کیونکہ پتے ہوا دینے لگے ہیں۔ بھئی اب پتے بیچارے بھی کیا کریں؟ قرضوں کی مثال ہی آپ لے لینا کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن ان قرضوں کا استعمال کہاں ہوا ہے تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اس دوران کوئی 3 درجن سے زائد ممالک کے دورے کیے، سرمایہ کاری کے وعدے ہوئے، مگر ڈھیلا بھی ابھی تک نہیں آیا۔ فیصلہ سازی کی حالت یہاں یہ ہے کہ ریونیو اکٹھا کرنے کی دھن میں ایف بی آر اندھا دھن اقدامات میں مصروف ہے۔ ابھی یہ 8 دسمبر کو ایف بی آر نے ایک ایس آر او جاری کیا ہے جس کے تحت اسلام آباد میں پراپرٹی کے نئے ریٹ متعارف کروائے گئے۔ کئی سیکٹرز میں پراپرٹی کی قیمتیں کئی سو گنا تک بڑھا دی گئیں تاکہ اضافی ٹیکس جمع ہو سکے۔ مثلاً موجودہ سرکاری ریٹ پر F8 میں 500 گز کے گھر کی قیمت اگر 8 کروڑ بنتی ہے تو نئے ریٹ کے بعد یہ 25 کروڑ کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رقم پر خریدار اور بیچنے والے سے 2.5-3 کروڑ روپے کا ٹیکس اور ٹرانسفر فیس جو لینی تھی۔ اچھا، جب ایف بی آر نے یہ کر دیا نا تو بزنس کمیونٹی میں تو بھونچال آ گیا کہ اس ریٹ پر کاروبار کیسے ہوگا، جس کے بعد پھر گزشتہ روز ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے ذریعے جو پچھلا نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ اس حوالے سے سٹیک ہولڈرز کے اعتراضات درست پائے گئے ہیں، لہٰذا اب نئے سرے سے ویلیویشن کی جائے گی۔